السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول۔ مجھے قبر میں لیٹے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں بھی مر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ والی قبر میں ایک اسمارٹ خوبصورت مرد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سگریٹ پیا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، کبھی شراب، چرس، گانجا؟ اس کا سر انکار میں ہلتا رہا۔ کبھی رش ڈرائیونگ کی ہے؟ پانی میں اندھی چھلانگ لگائی؟ تم سڑک پر پیدل چلتے رہے ہو یا تم لوگوں سے الجھ پڑتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور دکھی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، صرف 32 سال۔ پھر تم کیسے مر گئے؟ اس نے کہا کہ میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ اس نے چیخ کر جواب دیا، میں اپنے لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، دہرا ہوا اور اس کے بعد سیدھا نہیں ہو سکا، میں مر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، 3 منٹ کی زندگی، میں صرف 3 منٹ کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے ابو مجھ سے ناراض تھے، میں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کبھی پیار نہیں کیا، میں ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا تھا، اور میں نے اپنے لان میں گلاب کے پھول لگوائے تھے، لیکن میں ان کے پاس نہ بیٹھ سکا۔ میں نے ہمیشہ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے مقدم رکھا۔ میں 3 منٹ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے گلابوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سب صرف 3 منٹ میں کر لوں گا، بس صرف 3 منٹ مل جائیں۔ ہم سب سناٹے میں تھے کہ اگلی قبر میں سے ایگزیکیوٹو قسم کا سیریس مرد بولا، شور مت کرو۔ اس کے چہرے پر کامیاب بزنس مین کے اعتماد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بھی مر گئے؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور جواب دیا، میں بھی اس بات پر حیران ہوں۔ میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، اعلیٰ ترین ہسپتال اور مہنگی ترین دوائیں افورڈ کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کی ویکسین لگوا رکھی تھی۔ میں امریکہ اور یورپ کی بہترین لیبارٹریوں سے ہر 4 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کرواتا تھا۔ ہفتے میں 2 بار اسٹیم باتھ لیتا تھا۔ میں ڈائٹ چارٹ کے مطابق خوراک کھاتا تھا۔ ہر ہفتے فل باڈی مساج کرواتا تھا۔ میں کام کا سٹریس بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے ہمیشہ بلٹ پروف گاڑی اور ذاتی جہاز میں سفر کیا۔ میرے پاس 5000 لوگ ملازم تھے۔ یہ لوگ میرا سارا سٹریس اٹھا لیتے تھے اور میں صرف عیش کرتا تھا۔ مگر پھر اچانک ایک دن مجھے کھانسی آئی، میں نیچے جھکا، فرش پر گرا اور مر گیا۔ اور میں تب سے یہی سوچ رہا ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ میں نے تو کبھی مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا، بس 2-3 منٹ کی زندگی، میں واپس جا کر اپنی ساری دولت کسی مدرسے یا ویلفیئر کے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس دولت سے بڑا اسلامک ادارہ یا فری میڈیکل کالج، ملک کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا اسپتال، یا پھر ملک کی سب سے بڑی فری یونیورسٹی بنانے کا حکم دوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ تیسرا مردہ بول پڑا۔ یہ مردہ چال ڈھال اور شکل و شباہت سے سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔
اس کے چہرے پر مکاری موجود تھی۔ میں نے پوچھا صاحب آپ بھی فوت ہو گئے؟ وہ آہ بھر کر دکھ میں ڈوبی آواز میں بولا ہاں، اور میں اسی بات پر حیران ہوں، نہ جانے کب سے سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے مر سکتا ہوں، حالانکہ میں تو وہ شخص تھا جس کے ایک نعرے پر لوگ جان دیتے تھے۔ میری گرفتاری، میری قید پر میرے ورکر خود سوزی کر لیتے تھے۔ لوگ مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے 11,000 وولٹ کے کھمبے پر چڑھ جاتے تھے، میرے جوتے اٹھا کر سینے سے لگا لیتے تھے، اور میں اس وقت تک کوئی چیز کھاتا تھا اور نہ ہی پیتا تھا جب تک میرے ڈاکٹرز اس کی تصدیق نہیں کر دیتے تھے۔ میں ہمیشہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے رہا، اور میں تقریر بھی بلٹ پروف کیبن میں کھڑے ہو کر کرتا تھا۔ میں ہر مہینے عمرے کے لیے جاتا تھا اور ہر دوسرے دن 2 لاکھ روپے خیرات کرتا تھا، مگر آج اچانک میرے سر میں درد ہوا، میں نے کنپٹی دبائی، میرے دماغ میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے چیخ ماری اور مر گیا۔ میں نے اس سے بھی پوچھا آپ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا صرف 2-3 منٹ کی زندگی۔ میں اس دنیا کے تمام سیاست دانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ موت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ عوام اور اپنے درمیان سے بلٹ پروف شیشے ہٹا دیں۔ خدمت اور تبدیلی وہی ہے جو آپ آج لے آئے، اگر آج کی ٹرین مس کر دی تو دوبارہ نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ خادم ہیں تو خدمت کریں، نعرے نہ لگائیں۔ آپ کا وقت بہت مختصر ہے اور بہت جلد اور اچانک آنا ہے۔ ابھی اس کی بات جاری تھی کہ مولوی صاحب کا مردہ سیدھا ہو گیا۔ ان کے ماتھے پر زہد اور تقوی کا محراب تھا، گردن عجز و انکساری کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بڑے ادب سے پوچھا حضور آپ بھی مر گئے؟ مولوی صاحب بولے میں بھی اس بات پر حیران ہوں، میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے، اپنی ہر تقریر میں موت، میدان حشر اور حساب کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا میں نہیں مروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہت عمر دے گا، اور میں جب تک موت کے فرشتے کو اجازت نہیں دوں گا یہ میرے بستر کے قریب نہیں پھٹکے گا، مگر ہوا اس سے الٹ۔ میں مسجد میں نماز سے فارغ ہوا، ابھی مسجد سے نکلنے میں ہی نہیں پایا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ مجھے بھی اب صرف 3 منٹ چاہیے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں موت کو دیکھ چکا ہوں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، کتاب اللہ اور رسول اللہ کی طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے اپنی غلطیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ لو، قرآن پڑھ لو اور رسول کی ہر ایک سنت سے اپنی زندگی سنوار لو۔ آپ کا یہ لمحہ، یہ ایک دن کے ہزاروں منٹ غنیمت ہیں، ورنہ بے تیاری مر گئے تو یقین کرو 3 منٹ بھی نہیں ملیں گے۔ یاد رکھو وہ لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، دین کی، اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ برادر، جیسے دریا پار کرنے کے لیے دریا کے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کرنا حماقت ہے، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا رستہ بنانا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، اور زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللهم إن هذا يوم
تبركت به بنو أمية وابن كلة الأكبر